سے محبت کرتا ہے. یہ بزرگوں سے مرید عرض کر رہے ہیں. ذرا دہرائیے نا کیا میں نے بولا. اس کی علامت جو دہرانا پڑے گا تب سمجھ آئے گا، ورنہ اگر آپ لنگر کے انتظار میں وہ بھی ملے گا انشاءاللہ. مگر تھوڑا سا جواب دے دیجئے تاکہ یہ جو سفر کیا ہے، جو انتظامات کیا ہے ہمارے جانشین نے، تھوڑا سا اس کا بھی تو حق ادا ہو جائے گا. مل کے بولے اس کی علامت کیا ہے؟ بولو مل کے، جو کس کے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ کیسے پہچانا جائے، اس کے سر پہ کیا ہوگا، اس کا چہرہ کیسا ہوگا. ہم بولیں گے اس نے خدا سے محبت کیا. اتنا ہی نہیں مگر یحبہ اللہ، اس کا بھی پتہ بتا دیجئے گا، اس کی بھی علامت بتا دیجئے گا، جس سے پروردگار وہاں سے محبت کرتا ہو. حضور دو بات تھی. حاصل یس یور کر خدایس پیار، یمس خدا صوب طور گئے کیا تم سن وات چھنا فذکرونی سیم نکن قدم بیم چکن چھنا خدا صوب وات. مل کے بولو نا جوانو، ہم تو فحش کاموں میں پڑے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. میرا رب فرماتا ہے ایک مرتبہ بول یا اللہ، میں رب ہو کے 10 مرتبہ بولوں گا یا عبدی کیا چاہیے، میرے بندے کیا چاہیے. اب باعث مستمی نے فرمایا اے میرے چاہنے والوں، اے دربار میں آنے والوں، دل سے ان ولیوں کا پیغام سمجھ لینا. باعث فرمانے لگے جو خدا سے محبت کرتا ہے اس کی 3 علامتیں ہیں. یاد رکھنا ہے آج انشاءاللہ. مل کے بولے نا سو سے کتنی علامت. اور جن سے خدا محبت کرتا ہے ان کی بھی 3 علامتیں ہیں. جو یہاں سے محبت کرے، مل کے بولے نا ناراض ہونا. یہ بری عادت میں کہ جو سامنے ہم کو جواب دینا پڑتا ہے تاکہ سمجھ آئے. بولے جو یہاں سے محبت کرے، جن سے پروردگار محبت کرے. اب عرض کے چاہنے والوں نے حضرت یہ تو بتائیے جو پروردگار سے محبت کرتے ہیں ان کی علامت کیا ہے. فرمایا وَهُوَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدًا وَرَاكِعًا. ان کی پہلی علامت ہوگی وہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے وہ یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے. خدا والے کس میں ہوتے ہیں عزیزوں؟ مل کے بولو. ہاں، یا تو رکوع میں ہوں گے یا تو. ہمارا تو رانگ نمبر یہاں پہ یہ ہوا ہے جو بڑے بڑے پلنگ میں بیٹھا ہو، عورتیں جن کے پاؤں دباتے ہو، ہم بولتے یہی پہنچا ہوا ہے. لیکن باعث مستمی فرماتے ہیں اے صوفیوں کو ماننے والے، اے تصوف کی راہ کو فالو کرنے والے، سن اس کی علامت یہ ہوگی جب بھی تم اس کو دیکھو گے یا تو رکوع میں ہوگا یا سجدے میں ہوگا. ایک علامت ہوگی. تھوڑا سا وہ بارش ماشاءاللہ تشریف لائی ہے، تھوڑا سا آگے آگے آپ تشریف لائیں، آگے آگے تشریف لائیں، آگے آگے تشریف لائیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو. صلی اللہ علیہ یاد رکھنا ہے نا. پھر کے بولے یا رکوع میں ہوگا
رہے گا. فرماتے ہیں وہ نمازوں کا کثرت کرنے والا ہوگا, وہ نمازوں کا عادی ہوگا. لیکن بھائی جی فرماتے ہیں مری تو آخر ہے تو بندہ, آخر ہے تو بشر. جب یہ کبھی نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے. ہم تو فلمیں دیکھ دیکھ کے تھکتے ہیں, گانا سن سن کے تھکتے ہیں, غلط کام کر کر کے تھکتے ہیں. مگر یہ اولیاء نماز پڑھ کے تھکتے ہیں. کبھی تھکاوٹ آ جاتی ہے, اب یہ لیٹتے نہیں ہے, اب یہ رضائی اوڑھتے نہیں ہے. فرماتے ہیں استرواح الا ذکر اللسان. اپنے وجود کو تو ایک ہی جگہ رکھتے ہیں, اب نماز تو نہیں پڑھتے مگر زیونات زبان سے بولتے ہیں اللہ. رکوع و سجود کر کر کے تھک گیا. اب محبت سے بولے, محبت سے بولے, رکوع کر کر کے اب سو گیا. بولے نا زور سے, سو گیا. سو تو نہیں گیا, اب کیا کیا؟ فرماتے ہیں باعث مستعمی, اب یہ ذکر لسان کی طرف آتا ہے. یجون رسول اے خدا آتے لسان اللہ رسول اے خدا لسان اللہ. ہائے حسین ناس چوم پر جمال اللہ اللہ. حسین ناس چوم پر جمال اللہ. سکر معطر سچوم مشکی عد فعل کلا باس چوم اللہ جمال اللہ اللہ رسول اللہ رسول فرماتے ہیں اب جب یہ بندہ جو خدا سے محبت کرتا ہے, رکوع کر کر کے نماز پڑھ پڑھ کے جب یہ تھکتا ہے, آرام نہیں فرماتا. استرواح الی ذکر اللسان, زبان سے کرتا ہے ذکر ذات پاک حضرت اللہ. مگر بندہ ہے, میں اگر بولوں گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ, آخر تو بشری تقاضا ہے, یہ زبان بھی تھکتی ہے. ایسا بولے نا زور سے, یہ زبان بھی تھکتی ہے, بشری تقاضا ہے. مگر وہ جو خدا سے محبت کرتا ہے, مگر وہ جس نے اپنے دل میں اپنے رسول کو جگہ دی ہے, جس نے پروردگار سے محبت کیا ہے, باعث مستعمی فرماتے ہیں رکوع و سجود کر کر کے تھک گیا, ذکر لسان پہ آیا. جب ذکر لسان کر کر کے تھک گیا, استرواح الی ذکر القلب. اب دل سے خدا کا یاد کرنا, منشی دل کران ذکر ذات پاک حضرت اللہ. اب بولے نا, اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے. یا تو بندہ اپنے بدن سے خدا کو یاد کرے گا, بولو نا, یا تو بندہ اپنی زبان سے مولا کو, یا اگر ان دونوں سے نہیں کر سکتا ہے, دل سے تو مولا کی یاد کر سکتا ہے. ہاں یہ صاحبہ مجھے جواب دے, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز, معاملہ ختم. یہ 3 طریقے ہیں جو بندہ خدا سے محبت کرتا ہے. اشد حبا للہ. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے میری بات کو, اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, پلے پڑ رہا ہے تو مل کے بولے نا یا رسول اللہ. دائیں والے مل کے بولتے ہیں, جو یا رسول اللہ کا فرض کرے گا نا اسی سال مدینے جائے گا, مل کے بولے یا رسول اللہ. اب امام
یہ والا بند کرو. اب دیکھو حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں اب اس کی علامت سنو. اب دھیان رکھنا ہے، بس آخری مرحلہ ہے، اب دھیان رکھیے. اب اس کی علامت بھی سنو. من یحبہ اللہ، جسے پروردگار محبت فرماتا ہے، جسے پروردگار محبت فرماتا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ بھائی فرماتے ہیں اس کی بھی 3 علامتیں ہیں. جو یہاں سے محبت کرے وہ آپ نے یاد رکھا، نہیں رکھا تو وہ آپ نے ماشاءاللہ. اب جو پروردگار کسی سے محبت فرماتا ہے بھائی مستامی، اس کی بھی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1 اعطا السخاوہ، پروردگار اس کو سخاوت سے نوازتا ہے. پہلی علامت پروردگار اسے کس سے نوازتا ہے؟ مل کے بولے نا. ابھی باہر نکلے گا لنگر تیار ہوگا نا، تیار ہوگا انشاءاللہ. ایسا ہے لنگر تیار ہے تو یہ کسی کنجوس کے دربار سے نہیں ملتا، سخی کے دربار سے. تو سمجھ لینا جو آقا کے دیوانوں نے علامت بیان کی ہے کہ اللہ پاک اس کو سخاوت دیتا ہے، یہ تو یہاں پہ پایا جاتا ہے. بھائی جی مستامی فرماتے ہیں آتا السخاوہ، پروردگار اس کو پہلی چیز جو عطا فرماتا ہے، میرے عزیزوں مل کے بولے کیا ہوتی ہے؟ اور زور سے بولے نا، سخاوت. اس امت کے اب تھوڑا سا یہاں سے جو گفتگو ہوگی یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے معرفت کا جام پیا ہوگا. اب جنہوں نے ابھی معرفت کے جیم کو بھی نہیں سمجھا ہے، جیم کے نقطے کو بھی نہیں سمجھا ہوگا، ان کو تو لگ رہا ہوگا یہ پلوامہ سے آیا ہے شاید بکواس کرا. لیکن سنو، حضرت رابعہ ادویہ نام سنا ہے؟ رابعہ بصری ادویہ، سارے بولو رحمت اللہ. بڑی پاری کی پارسا ہے. ان کے دربار میں توجہ میری طرف رکھیں گے تو مزہ ہے انشاءاللہ. ان کے دربار میں حضرت سفیان ثوری آئے. ولیوں کا دربار ہے تو خالی ولیوں کا تذکرہ ہوگا. بولے کون آئے؟ حضرت سفیان ثوری. مل کے بولے نا رحمت اللہ. بڑے بھائی بڑے بھائی. سفیان ثوری جب آئے رابعہ ادویہ کے بارگاہ میں، رابعہ ادویہ نے کچھ کلام ہو گئے تو رابعہ نے بولا اے سفیان بڑا تمہارا نام سنا، اے سفیان بڑا تیرا نام سنا. رابعہ بولنے لگی اے سفیان ذرا مجھے سمجھاؤ سخاوت کیا ہے؟ کون کہنے لگی؟ کس سے؟ مجھے بولو سخاوت کیا ہے؟ سفیان ثوری نے کہا پڑے حضرت آپ کے سامنے بات کرو. یا رابعہ آپ کے سامنے بھی زبان، تم تو وہی رابعہ ہو نا، چور آیا آپ کے گھر میں چوری کرنی، کچھ نہ ملا تو دیکھا وہاں پہ مگ پڑی ہے جسے رابعہ وضو بنا رہی تھی. وہ کہا یار اب تو آیا ہوں کچھ نہیں ہے، چلو اسی مگ کو لے لیتا ہوں. اٹھا کے جب نکلنے لگا تو وہاں سے رابعہ آئی. چپ گیا. رابعہ اندر آئی، اس کو دیکھا، بولا میرے گھر آئے ہو تو کیا ملے گا؟ آپ تجھے اس کمرے میں لیتی ہوں جس میں میں عبادت کرتی ہوں، وہ میرا مصلی پڑا ہے، اس میں جاؤ، اس رب کی بارگاہ میں مانگ جس کے دربار میں سب کچھ ہے. چور آیا، کہا یار روزانہ تو چوری کی، ہاں اس دربار میں آئے ہوں گے میری طرح جو دل کے چور ہے، جو نگاہوں کے چور ہے، جو کانوں کے چور ہے. سنو، رابعہ بصریہ نے بولا اس مصلی پہ بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. چور اب پہلی وقت، رات کے پہلی وقت میں آیا تھا چوری کرنے، رات کا آخری پہر بھی آیا، وہ چور مصلی سے اٹھتا ہی نہیں. جب صبح کی اذان ہوئی چور باہر نکلا، چور باہر نکلا تو عرض کی رابعہ آپ کا بڑا شکریہ ہے، آپ نے مجھے اس دربار میں پہنچایا. آج مجھے پتا چلا زندگی کس کو کہتے ہیں، آج مجھے پتا چلا معرفت الہی کس کو بولتے ہیں. رابعہ تیرا شکریہ ہے، اب وعدہ کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ چوری نہیں کروں گا. رابعہ رونے لگی. بولو نا عزیزو، رابعہ کہا مولا یہ بندہ تو ایک ہی رات تیری بارگاہ میں آیا،
تو نے قبول کیا، تو نے برگزیدہ بنا دیا، چوری چھوڑ دی، نیک کرنے کاموں کا اذن کیا ہے۔ مولا میں رابعہ کب سے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، کیا مجھ رابعہ کو قبول کیا ہے؟ خشیت الہی دیکھیے، خدا کا خوف دیکھیے۔ مولا ایک ہی رات میں اس کو تو نے اپنا مقرر بنایا، میں رابعہ کب سے تیری بارگاہ میں عاجزی کر رہی ہوں، التجائے کر مولا، میں اب تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ یہ بھی ندا آئی، اے رابعہ اس کو جو وقار دیا ہے تیرے صدقے دیا۔ ایک خود ایک ہی رات میں کیسے مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ رابعہ تیرے مصلی پہ بیٹھا، تیرے حجرے میں بیٹھا، تو میری قدرت نے ایک حوالہ نہ کیا کہ جو رابعہ کے حجرے میں، رابعہ کے مصلی پہ مجھ سے مانگے میں اس کو مسرد کروں، اس کو میں نے اپنی دربار میں قبول کیا، مگر رابعہ تیرے صدقے سے قبول کیا۔ ہم یہ دربار میں آئے ہیں نکم میں، کمزور آئے، تو انشاءاللہ آج اس دربار کے صدقے میں ہم بھی قبول ہو جائیں۔ بولو نا مل کے آمین۔ یہی رابعہ ہے، سفیان ثوری سے پوچھ رہے ہیں سخاوت کیا ہے؟ ایک ہی بول رہے ہیں، جواب ہی بولو نا، سخاوت۔ کون پوچھنے والی ہے؟ رابعہ۔ صاحب نے کون ہے؟ سفیان ثوری۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے زبان دراز، مجھے معلوم نہیں ہے۔ نہیں پھر بھی بولو۔ بڑی ملنگا ٹائپ کی تھی حضرت سفیان، رابعہ بصریہ، نہیں پھر بھی بولو۔ عرض کی حضرت سفیان ثوری نے، حضرت میں نے جو سمجھا ہے سخاوت دو طرح کی ہے۔ مل کے بولے نا سبحان اللہ۔ سخاوت دو طرح کی ہے۔ بولو بولو کیا ہے سخاوت؟ ابنا الدنیا، ایک دنیا داروں کی سخاوت ہے۔ بولا وہ کیا ہے؟ بولا وہ کیا ہے؟ بولا کسی کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، کوئی مسافر آ گیا، یہ سارا کچھ نہیں، سارا اٹھا کے کس کی راہ میں دے دیا، یہ دنیا داروں کی سخاوت ہے۔ بولا دوسرا؟ سفیان ثوری کہنے لگے ابنا الدنیا الآخرہ، آخرت والوں کی سخاوت کیا ہے؟ یہ ہے یجود بنفسہ، دنیا دار نے خالی مال دیا لیکن یہ آخرت والا اپنی جان ہی خدا کے راہ میں دے دیتا۔ یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ زور سے بولو، یہ کیا ہے؟ سخاوت۔ بولو بولو۔ اگر میں آپ سے بولوں گا اس سے بڑھ کر کوئی سخاوت ہے؟ بولو نا۔ رجوری سائیڈ میں اگر کوئی سخاوت ہوتی تو بولے۔ کسی کے پاس مال ہے اس نے مال دے دیا، کسی کے پاس مال ہی نہیں اس نے جان دے دی، بڑی کوئی سخاوت ہے اس سے؟ رابعہ کہنے لگی ہے سفیان بڑا تیرا نام ہے مگر ابھی سخاوت کا بھی معلوم نہیں ہے، سخاوت کا بھی ابھی علم نہیں ہے۔ کہا رابعہ میں نے پہلے ہی بولا تھا مجھے علم نہیں ہے، اب آپ نے مجبور کیا تو میں نے دو تعریفیں کی، دنیا داروں کی، آخرت والوں کی۔ بولا یہ سخاوت نہیں ہے۔ رابعہ سے عرض کرنے لگی حضرت مجھے پھر سمجھائے سخاوت کیا ہے؟ کہا سخاوت یہ ہے تم نماز پڑھو، جملہ سن لینا، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نیک کام کرو، ہر کام کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ کام کرو، مگر لا طلب الجزا، جزا کی امید مت رکھنا، جزا کی امید۔ جملہ تھوڑا سا سن لینا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے؟ جہنم کے خوف سے، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اگر نماز پڑھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ کس لالچ میں پڑھتے ہو نماز؟ جنت کے لالچ میں۔ مل کے بولے نا، جنت کے لالچ میں نماز خدا نہ خواستہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا وہ کہاں جائے گا؟ اب اس کو کوئی سمجھائے گا اور جہنم میں جائے گا، اس نے نماز پڑھی کس کے خوف سے؟ تو رابعہ نے بولا ایک دن کیا ہوا، رابعہ نکلی باہر، ایک ہاتھ میں پانی لے لیا ایک ہاتھ میں آگ لے لی۔ کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ بولا اس آگ سے جنت کو جلانے، اس پانی سے جہنم کو بجھانے۔ ہو سکتا ہے؟ رابعہ یہ کیا بول رہی ہو؟ جنت وہ خدا نے بنائی ہے، جہنم خدا نے بنائی۔ وہ کہا نالائکو، خدا نے تو مجھے بھی بنایا ہے، خدا کی بنائی ہوئی چیز کو بندہ کیا جلا سکتا ہے؟
میں تو ان کے دلوں اور دماغوں کو جلانے نکلی ہے انہوں جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں. میں تو ان کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں جو جہنم کی خوف سے نماز پڑھ رہے تھے. ان کو میں سمجھانا چاہتی ہوں یہ تو جنت کی خوف جو نماز پڑھا, جہنم کی خوف جو نماز پڑھا, مولا کہاں ہے, رب کہاں ہے. آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جنت کے لالچ میں, جہنم کی خوف میں, مگر یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں نا یہ ان چیزوں کو چھوڑ کے مولا کی رضا کے لیے بندگی کرتے ہیں. ہاں یہاں پہ فقہی مسئلہ بھی سنیں, اگر کوئی جہنم کی خوف سے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی جائز ہے, جنت کی لالچ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی جائز ہے, لیکن جو یہ مقام بیان کر رہا ہو یہ اعلیٰ علیین کا مقام ہے. تو فرمایا آتا السخاوہ, اللہ پاک اس کو کیا دیتا ہے, بولو بولو زور سے, سخاوت. کیسی سخاوت؟ ایک تو ہو گئی ہمارے لیے ماں جان, نہیں, اس کو یہ سخاوت ہوتی ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے تو کس لیے ہوتا ہے. اب جب علمدار ملکی کشمیر یہاں پہ پہنچے, علمدار ملکی کشمیر وہ تو جنت کے حوث, حوث بولتے ہیں لالچ کو, جنت حوث دوزخ پے دایچی کران عبادت. یا میرے نام آدھے لوگ نماز پڑھتے ہیں جہنم کی خوف سے, جنت کی لالچ سے, مگر کسی چکن بے غرض کس آسی دل تیچو وسعت. کون اتنا دل والا ہوگا جس کو نہ جنت کی لالچ ہوگی نہ جہنم کا خوف ہوگا, ان تمام چیز کو چھوڑ کے وہ کس لیے بندگی کرے گا, مل کے بولے نا, کس لیے بندگی کرے گا. تو کریں گے ہم بھی انشاءاللہ بندگی, بولو نا مل کے انشاءاللہ. کس کے لیے کریں گے بندگی, ذات اللہ کے حضرت. اب حضرت بائز مستعمل فرماتے ہیں جن سے پروردگار محبت فرماتا ہے کتنی علامت. پہلی علامت ان کو پروردگار کیا دیتا ہے, یہ سخاوت کی بات چلی تھی. ہائے ہائے بائز مستعمل فرماتے ہیں دوسرا چیز جن سے پروردگار محبت فرماتا ہے وہ شفقت, ان کو پروردگار شفقت سے نوازتا ہے. شفقت, شفقت سمجھے, کیسی شفقت یہ بھی تو سنو. بائز مستعمل فرماتے کہ شفقت الشمس, جیسے سورج کی شفقت ہوتی ہے. اب سورج جب نکلتا ہے یہ سورج یہ کہتا ہے یہ غریب ہے, یہ امیر ہے, امیر کے آنگن میں مجھے پڑھنا ہے, غریب کے آنگن میں نہیں پڑھنا ہے. نہیں, یہ شفقت ایسی ہوا کرتی ہے جس کا جو بھی آنگن ہوتا ہے یہ سورج اپنا فیضان بھیجتا ہے. اب ابھی آتے ہی وہ جانشین صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دربار ایسا ہے, اس دربار میں ایک وقت میں اس دربار کے سائے میں ہندو بھی رہا کرتے تھے, اس دربار میں مسلمان بھی ہوا کرتے تھے. یہ کیا ہے میرے عزیزو, یہ وہ شفقت ہے جو بائز مستعمل بیان فرما چکے ہیں. ان خدا والوں کو پروردگار شفقت سے نوازتا ہے. یہ ایسی شفقت ہوتی ہے جیسے آسمان کے سورج کو شفقت ہوتی ہے. آگے چلیں. مگر بائز مستعمل فرماتے ہیں یہ تمام چیز ملنے کے باوجود آخری چیز جو ان کو ہوتی ہے وہ تواضع, یہ ندامت کرتے ہیں, عاجز ہوتے ہیں, بولتے ہمیں کوئی جانے نہ, ہمیں کوئی پہچانے نہ. مگر بائز مستعمل فرماتے ہیں وتواضعاً, عاجزی تو کرتے ہیں مگر وہ عاجزی کیسی ہوتی ہے, فرمایا کتواضع الارض, جیسے زمین کو ندامت ہوتی ہے. میرے عزیزو ذرا مل کے بولیں, جو خدا سے محبت کرتے ہیں کتنی علامت ہے, جن سے خدا محبت کرتا ہے کتنی علامت ہے. ایک اللہ تعالیٰ ان کو سخاوت دیتا ہے,
اچھا یہ سخاوت کا بھول گیا میں، ایسی سخاوت فرمایا کا سخاوتی بحر، جیسی سخاوت سمندر کو ہوتی ہے۔ اچھا سمندر کے پاس کوئی گیا وضو بنانے کے لیے، وضو کیا، کوئی گیا بھینس کو پانی پلانے، سمندر بھاگ جاتا ہے؟ شاید آپ سمندر سے بھی ناراض ہیں، جواب تو دے دیجیے، سمندر بھاگتا ہے؟ کیوں نہیں بھاگتا ہے؟ کیونکہ ایسی سخاوت سمندر کی جو جس حاجت سے آتا ہے پوری ہوتی ہے۔ تو بھائی مستعفی فرماتے ہیں ان درباروں میں بندہ جس حاجات کے لیے بھی آتا ہے وہ حاجات ان کو روا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سخاوت والے بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس سخاوت والے دربار سے، اس محبت والے دربار سے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو ہمیشہ وابستہ رہنا، وابستہ رکھنا۔ کیوں؟ یہ ایسے دربار ہے جو دربار ہمیں رسول خدا کے دربار تک پہنچاتے ہیں، اور دربار رسول وہ دربار ہے جو ہمیں پروردگار کے دربار تک پہنچاتا ہے، اور پروردگار کا دربار پھر ایسا ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا، ہمیں دنیا بھی کامیابی سے نوازے گا اور آخرت بھی کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت سارے اصرار آئے نعت شریف کے حوالے سے، 1 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، تو اب بس نعت شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ نعت شریف مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ذرا بولے نا زور سے انشاءاللہ۔ اچھا کچھ آپ کو سمجھ آیا کہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ تو انشاءاللہ وابستہ رہیں گے ان دربار سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مل کے پڑھیں صلی اللہ